السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کا ایک پیج پر آنے کا امکان ہے۔ معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے کام جاری۔ حتمی نکات کا اعلان جلد متوقع ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے العربیہ نے بڑی خبر دے دی۔ رپورٹ میں پاکستان کی اہم شخصیات کی ایران کے دورے پر روانگی کا بھی جلد امکان ظاہر کر دیا۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں صدر مسعود پزشکیان، ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب احمد واحدی سے اہم ملاقات ہوئی۔ امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق اہم امور زیر غور آئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کر دی، پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ تہران اہم ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے ذریعے نئی تجاویز پر وضاحتی پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران امریکہ تنازع حل کرانے کی سر توڑ کوششیں، پاکستان کی ثالثی رنگ لانے لگی۔ امریکہ اور ایران سے اچھی خبریں آنے لگیں۔ ایران اور امریکہ کے ایک پیج پر آنے کے امکانات روشن ہو گئے۔ معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے کام جاری ہے۔ حتمی نکات کا اعلان جلد متوقع ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے العربیہ نے بڑی خبر دے دی۔ رپورٹ میں پاکستان کی اہم شخصیات کے ایران کے دورے پر روانگی کا بھی جلد امکان ظاہر کر دیا۔ حج کے بعد معاہدے کے حتمی نکات پر مذاکرات کا نیا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ ادھر وفاقی وزیر محسن نقوی کی تہران میں صدر مسعود پزشکیان، ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب احمد واحدی سے اہم ملاقات ہوئی۔ امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق اہم امور زیر غور آئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی، پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ تہران اہم ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے ذریعے نئی تجاویز پر وضاحتی پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران سے مذاکرات میں پیش رفت کی خبر پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غصے سے آگ بگولا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فوراً فون گھما دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے بڑا انکشاف کر دیا، گفتگو میں ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے پر بات چیت کی گئی۔ ویب سائٹ نے اسرائیلی ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم انتہائی پریشان اور غصے میں آ گئے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان بنیادی اختلاف یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اب بھی ایران کے ساتھ سفارتی معاہدے کے حق میں ہیں، جبکہ اسرائیل ایران کے خلاف سخت فوجی کارروائی چاہتا ہے۔ ایران کے خلاف بہت آپشنز موجود ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم جا کر اسے مکمل ختم کریں گے یا وہ کوئی معاہدہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوسٹ گارڈ اکیڈمی میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ایران معاہدے پر دستخط کرتا ہے یا نہیں۔ ایران کی بحریہ اور فضائیہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور وہ زیادہ تر فوجی صلاحیت اس کی متاثر ہو چکی ہے۔ Country anywhere in the world. We're respected all over the world. You saw that with China just recently. You saw that in Venezuela. You saw that right now in Iran. Everything's gone. Their navy's gone. Their air force is gone. Just about everything. The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens. But we're a hot country. We're the hottest country anywhere in the world, with the strongest, most powerful military anywhere in the world, and there's nobody close. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران منفرد مزاحمت کر رہا ہے۔ سابق صدر ابراہیم رئیسی کی دوسری برسی پر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کا قوم کے نام پیغام، کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جنگ میں حکام پر پہلے سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی نے متحد رہنے پر ایرانی قوم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے کہ جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو مزید حیرت انگیز رد عمل دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بیان میں کہا کہ ایران کے خلاف محاذ کھولا گیا تو یہ جنگ خطے سے باہر تک پھیل جائے گی۔ پچھلی جنگ میں اپنی تمام صلاحیتیں استعمال نہیں کی۔ اگر ایران کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو ایران کی نئی علاقائی اور غیر علاقائی صلاحیتیں فعال ہو جائیں گی۔ ادھر روس اور چین نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیاں یک طرفہ غنڈہ گردی قرار دے دی ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران امریکہ جنگ روکنا ضروری ہے۔
مزید لڑائی غیر دانشمندانہ ہوگی، دنیا جنگ کے قانون کی طرف واپس جانے کے خطرے سے دوچار ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ روس امریکہ سمیت اپنے شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بحران کے باوجود روس ایک قابل اعتماد توانائی فراہم کنندہ ہے۔ امریکی سینٹ نے ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے اور امریکی فوج کو وہاں سے ہٹانے کی قرارداد منظور کر دی۔ قرارداد 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی قرارداد کے حق میں کانگریس کا ساتھ دیا۔ سینٹ کے بعد اب معاملہ ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کے لیے جائے گا، جو اسی ہفتے متوقع ہے۔ امریکی صدر مشکل میں پڑ گئے۔ اختیارات محدود کرنے کے لیے قرارداد کا پہلا مرحلہ مکمل۔ سینٹ نے معاملے پر بحث کے لیے قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ ووٹنگ کے دوران 4 ریپبلکن سینیٹرز نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ قرارداد وار پاور ریزولوشن کے تحت پیش کی گئی تھی، جو 2 بار مسترد ہو چکی، لیکن اس بار منظور ہو گئی۔ قرارداد کا مقصد ایسی جنگ کو ختم کرنا ہے جس کی کانگریس نے باضابطہ منظوری نہیں دی۔ ڈیموکریٹ سینیٹر جان فیٹرمین نے اپنی جماعت کے برخلاف قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ سینٹ کے بعد اب معاملہ ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کے لیے جائے گا، جو اسی ہفتے متوقع ہے۔ ایران سے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد تیل کی قیمتیں 5% سے زائد گر گئی ہیں۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت گر کر $105.70 فی بیرل پر آ گئی۔ WTI کروڈ آئل کی قیمت بھی $5 گر کر $98.85 پر آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں بھی مستحکم ہونے لگیں۔ اسپاٹ گولڈ کی قیمت $4,480 فی اونس کا ہو گیا۔ امریکی گولڈ فیوچرز 0.6% کمی کے بعد $4,482 فی اونس کا ہو گیا۔ سعودی عرب نے دوبارہ حملے شروع نہ کرنے اور امن کو موقع دینے پر امریکہ کا شکریہ ادا کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے فیصلے سے مذاکرات کو آگے بڑھانے کا راستہ کھلا ہے۔ آبنائے ہرمز کا آزادانہ جہاز رانی کی بحالی اور خطے میں استحکام کے لیے سفارتکاری ناگزیر ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کی ثالثی کوششوں کو بھی سراہا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے امید ظاہر کی کہ ایران کشیدگی کے خطرناک نتائج سے بچنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوششوں کا فوری مثبت جواب دے گا۔ خطے میں امن اور علاقائی جہاز رانی کے تحفظ کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں۔ اسرائیلی وزیر بین گوئر کی فلوٹیلا کے کارکنان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کی ویڈیو شیئر کرنے پر عالمی طاقتیں بھی بول پڑیں۔ برطانیہ، جرمنی، اسپین نے واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دے دیا۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر کی بھی واقعے کی مذمت، بین گوئر کے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ پنکی گارڈن تھانے میں زیر حراست ملزموں کی طرح نہیں بلکہ مہمان کی طرح رہی۔ پنکی کیس کی تحقیقات میں نئے انکشافات سامنے آ گئے۔ ملزمہ نے سائرہ شوکت کے نام سے نیا اور جعلی شناختی کارڈ بنوانے کی بھی کوشش کی تھی۔ پنکی کیس کی تحقیقاتی رپورٹ کی حیران کن تفصیلات سامنے آ گئیں۔ رپورٹ کے مطابق منشیات ڈیلر کو گارڈن تھانے میں VIP مہمان کی طرح رکھا گیا۔ SHO گارڈن نے ملزمہ کو اپنے دفتر میں بٹھائے رکھا، کھانا، کپڑے، میک اپ اور دواؤں کا بندوبست کیا۔ SHO 1 گھنٹے تک ملزمہ کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہا۔ پنکی کو SHO کی نجی گاڑی میں عدالت لے جایا گیا۔ عدالت میں بھی ملزمہ نے موبائل فون استعمال کیا۔ کسی شخص کو تمام سے بند کرنے اور پیسوں کا بندوبست کرنے کی ہدایت دی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ SHO اور ملزمہ کے درمیان پیسوں کے لین دین کی بات بھی ہوئی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ SHO کے سائیڈ روم میں موجود CCTV کا DVR غائب تھا۔ SSP سٹی نے DIG کو گرفتاری سے متعلق آگاہ نہیں کیا۔ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کے بعد SP سٹی کو معطل کر دیا گیا۔ تحقیقات میں سامنے آیا کہ پنکی سائرہ شوکت کے نام سے جعلی شناختی کارڈ بنوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ DIG ساؤتھ نے نادرہ حکام کو خط لکھ کر ملزمہ کے خلاف جعل سازی، دھوکہ دہی اور جعلی شناخت اختیار کرنے کے مقدمے کی سفارش کر دی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نے فراڈ کے ذریعے نادرہ میں ٹریکنگ ID بھی حاصل کی تھی۔
منشیات اسکینڈل کی مرکزی کردار انمول اور پنکی کو کون کون پیسے بھیجتا رہا، تفصیل سامنے آ گئی۔ ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں اہم دستاویزات پیش کر دی گئی۔ انمول پنکی اسکینڈل کے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں پیش اہم دستاویزات نے کئی معروف شخصیات کے نام بے نقاب کر دیے۔ دستاویزات کے مطابق انمول پنکی کے مختلف اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرنے والوں میں رکن قومی اسمبلی صادق افتخار اور ان کی اہلیہ بھی شامل ہیں، جبکہ اداکار منیب بٹ، ماڈل سارا اور معروف اداکارہ میرا کا نام بھی سامنے آ گیا۔ تحقیقات کے مطابق گزشتہ 1.5 برس کے دوران 6 مختلف اکاؤنٹ میں 2,94,67,000 روپے منتقل کیے گئے۔ دستاویزات میں انکشاف کیا گیا کہ اکاؤنٹ صداقت اللہ، ہانی فرقان، محمد سمیر، ظفر علی اور اسکائی اوورسیز کے نام پر رجسٹرڈ تھے۔ BSL امیکا اکاؤنٹ میں 85,62,000، ہانی فرقان کے اکاؤنٹ میں 77,50,000، جبکہ محمد سمیر کے اکاؤنٹ میں 63,75,000 روپے منتقل کیے گئے۔ ظفر علی کے اکاؤنٹ میں 27,80,000 اور اسکائی اوورسیز میں 10 لاکھ روپے جمع کرائے گئے۔ دستاویزات کے مطابق رقم کی منتقلی ذیشان الرحمان نامی سہولت کار کے ذریعے کی جاتی رہی، جس کے خلاف 15 مئی 2026 کو تھانہ گارڈن میں مقدمہ بھی درج ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے انمول پنکی سے جڑے 16 مختلف اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا، جبکہ 21 خواتین اور 117 مردوں کی جانب سے رقوم منتقل کیے جانے کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے۔ اور پنکی کا معاملہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ تک بھی پہنچ گیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اپنا نام آنے پر برہم ہو گئے اور سوشل میڈیا کو لگام دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر تحقیقات کی تکمیل کے ساتھ ہی پولیس اہلکاروں کے کردار پر بھی سوالات اٹھنے لگے۔ پنکی کا معاملہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ تک جا پہنچا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے دہائی دی کہ ایک ویڈیو میں دباؤ ڈال کر ان کا نام لینے کی بات سامنے آئی۔ انہوں نے کہا سیاسی شخصیات پر ویسے ہی الزامات لگتے رہتے ہیں، مگر ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ خاتون جس کو ڈرگ سپلائی کرنے کے الزام میں گرفتار تھی اور اس سے تحقیق ہو رہی تھی، وہ جب کورٹ میں آئی تو اس نے کوئی میرا نام لیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک دوسرا کلپ آیا کہ ان کے جو وکیل تھے وہ آئے اور انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ خاتون جس وقت کورٹ میں گئی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں راجہ پرویز اشرف کا نام لوں۔ دوسری طرف انمول پنکی کیس کی تحقیقاتی رپورٹ مکمل ہوتے ہی پولیس افسران کے کردار پر سنگین سوالات اٹھ گئے۔ رپورٹ کے مطابق SIO ظفر نے کیس سے متعلق اعلیٰ افسران کو پر وقت آگاہ نہیں کیا۔ صبح 8:24 پر صرف ایک وائس میسج چھوڑا گیا۔ درج مقدمات کو معمول کا معاملہ قرار دیا گیا۔ ادھر انمول پنکی نے دوران تفتیش 12 پولیس اہلکاروں اور افسران پر رشوت لینے اور سہولت کاری کے الزامات لگا دیے۔ زیادہ تر اہلکار کراچی ساؤتھ زون اور ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے بتائے گئے ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی نے انکشاف کیا کہ تھانہ گارڈن کا CCTV ریکارڈ بھی غائب ہے۔ رپورٹ میں ضلعی SSP SHO گارڈن حنیف سیال اور SIO کے کردار کو مشکوک قرار دیا گیا۔ SHO کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائی جبکہ علیحدہ انکوائری کی سفارش بھی کر دی گئی۔ پولیس نے پنکی کے 35 آن لائن رائڈروں کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا۔ کراچی میں رہزنی ڈکیتی اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ مریر کے علاقے شاہ لطیف میں بے رحم ڈاکوؤں نے ایک اور گھر کا چراغ گل کر دیا۔ ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کو سرعام گولی مار کر قتل کر دیا۔ دل دہلا دینے والی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 مسلح ڈاکو موٹر سائیکل پر گلی میں داخل ہوئے۔ نوجوان شہریوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو سفاک ڈاکو نے قریب آتے ہی سیدھی گولی چلا دی۔ گولی لگتے ہی نوجوان زمین پر گرا اور تڑپتا رہا۔ شہری موقع پر ہی دم توڑ گیا اور واردات کے بعد ملزمان بغیر کچھ لوٹے فرار ہو گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔